اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ نساء آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وراثت کے احکامات کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آگے ایک رکوع ہے یہ پورا وراثت کے حوالے سے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وراثت کہتے کسے ہیں۔ وارثہ، وارثہ کا مطلب ہوتا ہے وراثت، اور وراثت کہتے ہیں کسی ایک چیز کا یا مال کا کسی ایک شخص سے کسی دوسرے شخص میں بغیر کسی وعدے معاہدے یا قول و قرار سے منتقل ہو جانا، اسے وراثت کہتے ہیں۔ جیسے فوت ہونے والا شخص یا جو اس کے وارث ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی معاہدہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بغیر کسی وعدے اور معاہدے کے ایک شخص سے دوسری شخص میں کسی چیز کا یا اس کے مال کا تقسیم چلے جانا، تو اس کو کہتے ہیں وراثت۔ اور اس کے حوالے سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں ہم آگے دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میت کسے کہتے ہیں۔ وہ شخص جو فوت ہوتا ہے اسے میت کہا جاتا ہے، اور مال میراث یا مال متروکہ، وہ شخص میت جو اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جاتی ہے اسے مال میراث یا مال متروکہ کہا جاتا ہے، اور وہ رشتہ دار جن میں وہ مال تقسیم ہوگا انہیں وارث یا ذوی الورث کہا جاتا ہے۔ وارث یا ذوی الورث مطلب جن کو مال تقسیم کیا جائے گا، جن کے حصے مقرر کر دیے گئے، اور وہ حصے جو قرآن نے فکس کر دیے ہیں ورثاء کے حق میں، انہیں ترکہ یا فریکشنز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں ان کے بارے میں، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو وراثت کا علم ہے اس کو علم المیراث یا علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تاکید فرمائی، قرآن اور علم المیراث خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مطلب اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ ایک طرف قرآن سیکھنے کی تاکید کی گئی اور دوسری طرف علم المیراث سیکھنے کی، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور اتنا زیادہ فتنہ فساد اور اتنے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ صدیوں تک پھر وہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، رشتے چھوٹ جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بھی اور علم المیراث خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اور پھر اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور حدیث پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم تین ہی ہے، علم تین ہی ہے، ایک قرآن کا علم، دوسرا سنت قائمہ کا علم، اور تیسرا علم المیراث، انصاف سے وراثت تقسیم کرنے کا علم۔ یہ تین علم ہے جس کو سیکھنے کی تاکید ہے۔ مطلب بیسیکلی جو علم ہے نا، اور جسے سیکھنا چاہیے، جس کا سیکھنا ضروری ہے، جس کا سمجھنا ضروری ہے اور پڑھانا ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تین ہی ہے۔ تو لہٰذا اسی حوالے سے اب آگے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے حصے سب کے مقرر کر دیے تاکہ اس میں کوئی پریشانی بعد میں لاحق ہو ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو، یہ اس لیے تاکہ اس میت کے لیے بھی صدقہ جو ہے وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں، اور وہ لوگ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی وراثت کے حوالے سے کہ یتیموں کا مال کھانا اور وارثوں کو ان کا حق نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں
یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مرتے وقت وہی پہلی حالت ہوتی کہ مرتے وقت پھر بعد میں ان کو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہوتی کہ اب کیا، کیونکہ طریقہ کیا تھا، طریقہ مشرکین مکہ کا اور اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ان کے جو دوست ہوتے تھے ان سے اتنی گہری دوستیاں ان کی بن جاتی تھی اور اتنی گہری دوستیاں ہو جاتی تھی کہ یہ کیا کہتے تھے، یہاں تک ایک دوسرے سے وعدے کر لیتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے تو میرا وارث ہوگا اور تیرے مرنے کے بعد جو ہے میں تیرا وارث. مطلب ایک دوسرے میں وراثت کا حق، وہ جو بچے اور بیویاں اور اولادیں انہیں چھوڑ دیا اور جو دوست ہیں ان کو اتنے جگری دوست بنا لیا کہ اب مرنے کے بعد اس کو اپنا وارث جو ہے وہ مقرر کر دیتے تھے. اور دوسری طرح کی ناانصافی یہ تھی کہ اگر وہ اپنے بچوں میں وراثت تقسیم کرتے بھی تھے تو کس طرح سے کرتے تھے، بیٹیوں کو تو کچھ دیتے ہی نہیں تھے. پہلی بات، بیٹیاں تو کسی حصے میں آتی نہیں تھی، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے تھے. جو بیٹوں میں سے بھی جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کو سارا مال دے دیتے تھے، سارا وراثت کا مال اسی کو دے دیتے تھے، اور باقی سب نہ اولادوں کا، نہ ازواج کا، نہ ماں باپ کا، کسی کا کوئی حصہ نہیں. اور اس کے علاوہ یا وہ بیٹے جو بالغ ہوتے تھے اور جو کمانے کے قابل ہوتے تھے انہیں دے دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو کوئی چیز نہیں دی جاتی تھی. تو یہ طریقے جو تھے اس دور میں رائج تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کوئی فتنہ فساد اور کوئی ایسی بات باقی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے اور قرآن میں بتا دیے. اب آگے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بتائیں گے. ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک واقعہ بھی آتا ہے حضرت سعد بن ربیعہ کا، کہ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور ان کے پیچھے ان کی بیوہ بھی تھی اور ان کے بچے اور بیٹیاں بھی تھیں. ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ بیٹیاں ہی تھیں. تو اب کیا ہوا، ان کی جو بیوی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے شوہر آپ کے ساتھ ہی غزوہ احد میں تھے اور وہ شہید ہو گئے، اور اب جو ان کا بھائی ہے وہ ہمارے اوپر، ہمارے سارے مال پہ بھی اور ہم پہ بھی وارث بن کے بیٹھ گیا ہے. مطلب اب اسی نے سب کچھ سنبھال لیا اور ہمیں کچھ نہیں دے رہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اب میں ان کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کروں گا. تو یہ معاملہ ہوا. تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی گئی کہ اتنی ناانصافی کی جا رہی ہے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور یہ حصے مقرر کر دیے. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اب یہ کیا ہے، اس چیز پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے. عورتیں ہر جگہ دیکھیں، جیسے ان کو تو چاہیے کوئی چیز اعتراض کرنے کے لیے، پہلے وراثت میں آدھا حصہ کر دیا، گواہی میں آدھا حصہ کر دیا، پھر آگے ہم کچھ احکامات دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی تنقید. تو یہ کیا ہے، اس آیت کو لے کے بہت زیادہ جو ہے فتنہ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور بہت زیادہ ایسی چیز کی جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا طریقہ ہے، ایک مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا معاشی کفالت کا اور مال خرچ کرنے کا بوجھ کس پہ ڈالا ہے، مرد کے اوپر. وہ مرد ہے، وہ کمائے گا، وہ لائے گا، وہ کھلائے گا، وہ پہنائے گا، سارا معاشی کفالت کا بوجھ اس مرد کے اوپر ہے. اور وہ کیا کرے گا، وہ اپنی بیوی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے ماں ہے، سب کا بوجھ اسی نے اٹھانا ہے اور اسی نے سب کی کفالت کرنی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ مرد اپنی عورت سے یا اپنے کسی بھی عورت رشتے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں، وہ جائیں اور وہ جا کے کمائیں اور کما کے لا کے اور اپنے گھر کا خرچہ کریں. وہ یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا. مطلب کمانا بھی اسی نے ہے، وہ اپنی بیویوں کو فورس بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جا کے کمائیں اور گھر کا خرچہ چلائیں. اور اگر وہ کما رہی ہیں خود سے تو وہ انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اپنا پیسہ جو ہے نا وہ مجھے دو یا میرے اوپر خرچ کرو. تو یہ طریقہ نہیں ہے. سارا معاشی کفالت کا بوجھ ایک تو مرد پر ہے، عورت نے کوئی کام نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ اجازت بھی دی ہے اور ہماری شریعت یہ اجازت بھی دیتی ہے کہ عورت کیا کر سکتی ہے، وہ کما سکتی ہے. اسے کمانے کی اجازت دی گئی ہے، وہ کما بھی سکتی ہے اور وہ مال اگر اپنے اوپر یا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں بھی کرے گی تو اس سے بھی اس کی پکڑ جو ہے وہ نہیں ہوگی. اسے نہیں کہا جائے گا کہ تم نے کفالت کیوں نہیں کی، تم نے مال خرچ کیوں نہیں کیا. وہ مال کما بھی سکتی ہے، اس کو رکھ بھی سکتی ہے، اس کو آن بھی کر سکتی ہے. اور اگر مور اوور اگر وہ اپنے گھر والوں پر یا کسی پر خرچ کرے گی بھی، وہ اس مرد کے ساتھ کچھ اس کی سپورٹ کرے گی بھی، تو وہ کیا ہوگا، وہ اس کے لیے احسان ہوگا، وہ اس پہ احسان کرے گی، وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. وہ مرد اسے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، اس کو یہ حق ہی نہیں ہے. لیکن عورت اگر وہ کرے گی تو وہ اس کے لیے احسان ہوگا. تو یہ کیا طریقہ ہے، وہ عورت کما بھی رہی ہے، اپنے پاس رکھ بھی رہی ہے، جمع بھی کر رہی ہے، اپنی پراپرٹی بھی آن کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ سے کہا بھی نہیں جا رہا کہ تم خرچ کرو، اور سارا کا سارا معاشی کفالت کا بوجھ مرد پہ ڈالا گیا ہے. اس کے باوجود
यहाँ पे भी देखें कि वो मर्द विरासत के अहकामात में मर्द ने तो शायद पूरी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा लेना है, उससे पूरी ज़िंदगी कमा के खिलाना ही है, यहाँ पे उसे एक ही दफ़ा लेना है और उसमें भी औरत जो है वो टांग अपनी अड़ा रही है कि नहीं मुझे क्यों नहीं उसके बराबर मिला, हालांकि ना इसने खर्च करना है, ना कहीं लगाना है, ना कुछ और इसके बावजूद भी शरीयत का और इस्लाम का तरीका तो ये है कि पहले पूरी ज़िंदगी उसका बाप उसे खिलाएगा, उसका भाई उसे खिलाएगा, उसका शोहर उसको खिलाएगा, फिर उसके बेटे उसको खिलाएंगे, सारा बोझ वो उठाएंगे। और बाद में भी क्या होगा कि विरासत में भी उसको तो जैसे एक महारानी बना के रखा हुआ है, एक शहजादी बना के रखा हुआ है कि भाई तुम बैठो, तुम बस घर में बैठो, सुकून करो, आराम करो, तुम्हारा सारी ज़रूरियात ये मर्द रिश्तेदार मैंने बना दिए, ये तुम्हारी सारी रिश्तेदार ये जो है ना ये पूरा भी करेंगे। और फिर दूसरी चीज़ विरासत में भी हिस्सा दे दिया। अब बेशक उससे मर्द से, क्योंकि उसने कफालत करनी है, उसने आगे सारा खर्चा चलाना है, सारा सिस्टम चलाना है, तो उसको अगर उसमें से दे भी दिया है तो हमारा क्या, हमें भी तो मिल रहा है। एक तरफ बाप की ज़मीन है, एक तरफ भाई की ज़मीन है, फिर एक तरफ बेटी की। और ये भी नहीं है कि उस पर कोई जो है कोई एहसान किया गया, नहीं, वो अपना हक समझ के लेगी, उसको हक समझ के उसको दिया जाएगा, कोई इस पे एहसान नहीं किया जाएगा। तो ये तो एक तरीका है कि औरतों को शहजादियां बना के रखा गया है कि तुम बैठो, तुम्हें हर तरफ से दिलवाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये एतराज करती है तो शायद ये औरतों की, जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये फिर वो क्या है कि वो फिर उन्हीं का कोई कसूर है और फिर वो या उनको आदत है ऐसी बातें करने की और इतने एतराज़ात किए जाते हैं। ये तरीका नहीं है। हमारा दीन औरतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, उनको मुकम्मल तरीके से हर तरह से हर रिश्ते से दिलवार है और इस्लाम ने जो है ना औरतों की बिल्कुल हिफाजत की है। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि शायद उनको मर्दों से कमतर रखा गया है या उनका दर्जा कम है, ऐसा तरीका नहीं है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हमें ये अहकामात सीखने की हिकमतें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बता रहे मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत की वारिस 2 से ज़्यादा लड़कियां हों, मतलब जो फौत शुदा शख्स है उसका कोई बेटा नहीं है और बेटियां हैं 2 से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो उन्हें तरके का 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। और अगर एक ही बेटी है तो वो आधे तरके की वारिस होगी। और फिर आगे वालिदैन का हिस्सा अल्लाह ताला बता रहे हैं, और वालिदैन का हिस्सा भी डिपेंड करता है कि उनकी औलाद है या नहीं है। इस हवाले से पता चल रहा है कि अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए। और फिर अगर वो साहिब औलाद ना हो तो वालिदैन ही उसके वारिस हों तो फिर माँ को 3रा हिस्सा दिया जाएगा। और अगर मैयत के भाई बहन भी हो तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जब वसीयत जो मैयत ने की है वो पूरी हो जाए और कर्ज जो उस पर है वो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बालिहाज़िर नफ़ा तुमसे ज़्यादा करीब तर है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं और यकीनन सब हकीकतों से अल्लाह ताला वाकिफ़ है और सारी मसलियतों का जानने वाला है। अब इसके बाद अज़वाज के हिस्से अल्लाह ताला बताएंगे कि अगर बीवी फौत हो जाती है तो फिर शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर बे औलाद हो, वरना औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 हिस्सा है। और जब वसीयत जो की है उसे पूरी कर दिया जाए और जो कर्ज उन्होंने लिया है उसे अदा कर दिया जाए। और फिर बीवी को कितना मिलेगा अगर शोहर फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमा रहे वो तुम्हारे तरके में से 1/4 की हकदार होंगी अगर तुम बे औलाद हो, वरना साहिब औलाद होने की सूरत में उनका 8वां हिस्सा होगा बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की है वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा है वो अदा कर दिया जाए। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम तलब है बे औलाद हो, मतलब ऐसी मैयत जिसकी ना वालिदैन है और ना औलाद है, तो फिर उस शख्स को कलाला कहा जाता है, उस मैयत को कलाला कहा जाता है। उसके हवाले से फिर हुक्म बताया जा रहा है कि ऐसी मैयत, ऐसा मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम तलब है, बे औलाद भी हो और उसके माँ बाप भी जिंदा ना हो मगर उसका एक भाई या एक बहन हो। और यहाँ पे जो भाई और बहन है ये माँ शरीक के हवाले से बताया जा रहा है, जो माँ शरीक बहन भाई है उनके हवाले से हुक्म दिया जा रहा है। आगे बाप शरीक और दूसरे सगे बहन भाइयों के बारे में इसकी एंड पे जो है अल्लाह ताला एक ज़मीन में के तौर पे दोबारा अहकाम नाजिल करेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसके माँ बाप भी जिंदा ना हो मगर एक भाई और एक बहन हो, तो फिर भाई और बहन हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। और भाई बहन एक से ज़्यादा हो तो कुल तरके के 1/3 में से
ان کو شریک کیا جائے گا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہے اسے ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ ترکے تب تقسیم ہوں گے، حصے تب دیے جائیں گے جب سب سے پہلے قرض اور وصیت جو ہے وہ پوری کر دی جائے۔ قرض کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کا طریقہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پہ تشریف لے جاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ورثاء میں اعلان کرواتے تھے کہ اگر اس کا قرض ہے تو اسے ادا کر دیا جائے۔ اگر اس موقع پہ ورثاء یا وارث موجود نہیں ہوتے تھے یا قرض دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو پھر اس کے قریب ترین رشتہ داروں سے کہا جاتا تھا، اگر وہ وہاں موجود نہیں ہوتے تھے یا دینے کے قابل نہیں ہوتے تھے تو پھر مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ باقی اگر کوئی اس کا قرض جو ہے وہ دے سکے تو وہ دے دے، لیکن اگر وہ بھی نہیں دیتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کراہت کو ظاہر کرنے کے لیے وہاں سے چلے جاتے تھے، خود جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی دوسرے کو اپوائنٹ کر دیتے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ لہٰذا یہ کیا ہے، یہ حکم ہے اور یہ لازمن ہے کہ قرض سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ قرض جو ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کو لازمی، کیونکہ اس کے بعد اس کی کراہت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، تو لہٰذا سب سے پہلے جو ہے وہ قرض اگر کسی نے لیا ہوا ہے تو میت کا سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ کیا، وصیت، پھر جو مال پیچھے بچا ہے اس میں سے وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اور وصیت کیسے کہتے ہیں، وصایا کا مطلب ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے کوئی خیر خواہی کا مشورہ دینا، مستقبل کے حوالے سے کسی خیر خواہی کا مشورہ دینا، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور تاکید کی جا رہی ہے کہ کتنے مال پہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت جو ہے وہ 1/3 یا 1/4 مال پہ کی جا سکتی ہے۔ 1/4 مال پہ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن 1/3 مال پہ بھی وصیت کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پوری زندگی کسی شخص نے کمایا ہے تو اب اس کو بھی اس کے مال پہ تھوڑا سا حق دے دوں، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حق جو ہے وہ دے دیا۔ اور ایک چیز جو یہاں پہ کلیئرلی دیکھ لیجئے کہ وصیت جو ہے وہ ورثاء کے حق میں نہیں کی جائے گی، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وارثوں کے حق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں مقرر کر دیے، اب وارثوں کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت اگر آپ سمجھیں کہ کیا چیز ہے، اگر وارثوں کے حق میں کی جاتی ہے، جیسے کہ کسی کی ایک متعلقہ بیٹی ہے یا بیوہ بیٹی ہے وہ آ جاتی ہے، یا کوئی ان کا کوئی ایسا بیٹا ہے جو مفلوج ہے یا بیمار ہے، تو والدین کو تو اس پہ ترس آ ہی جاتا ہے، اس پہ زیادہ محبت آ ہی جاتی ہے کہ یہ بیچارہ کیا کرے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر وہ وصیت کا مال بھی اس کے حق میں لکھ کے چلے جاتا ہے تو اس کو مال تو مل جائے گا، اس کو پیسہ تو مل جائے گا، لیکن باقی بہن بھائیوں کی نظروں میں وہ کھٹکے گا، ان کو حسد بھی آئے گا، اور پھر وہ بہن بھائی اور پھر وہ رشتہ دار یہی کہیں گے کہ دیکھا ماں کے آگے پیچھے گھومتی تھی، ماں کو رو رو کے دکھاتی تھی، باپ کو رو رو کے دکھاتی تھی، زیادہ بیماری کی ایکٹنگ شروع ہو جاتی تھی، تو اس لیے دیکھا لے گئی ہمارا مال۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ ان کے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اب اس بچی کے لیے، اس لڑکے کے لیے اس کا مال زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا پھر ان کے بہن بھائیوں کا پیار اور محبت اور ان کا خلوص۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ فتنہ اور یہ نفرتیں نہ پھیل جائیں، تو لہٰذا کیا کیا جائے کہ وارثوں کے حق میں پھر وصیت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ اگر میں آپ کو مختصر سا وراثت کی تقسیم کا ایک طریقہ، ایک اوور ویو دے دوں تو یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، اب یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی وراثت میں تو کوئی مال تھا ہی نہیں، کچھ کپڑے تھے، کچھ برتن تھے یا کچھ بستر تھے، اب ان کو کیا تقسیم کریں؟ نہیں، وراثت کے احکامات کے حوالے سے اتنی زیادہ تاکید اور اتنا زیادہ یہ ایک شریعت کا سخت حکم ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، کوئی چھوٹی سی چیز ہے تو اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا اور اسی طریقے کے حوالے سے ہی تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کا تقسیم کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو فوت ہونے والا شخص ہے اس کا جتنا بھی مال بچا ہے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی، قرض کی ادائیگی کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے وہ پوری کی جائے گی۔
وصیت پوری کرنے کے بعد اب جو ترکے اور جو حصے اور جو فریکشنز ہیں وہ تقسیم کیا جائے گا، اور ان کا تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو پھر کیا ہوگا، سب سے پہلے والدین کا اور ازواج کا حق نکالا جائے گا ٹوٹل مال میں سے، اور اس کے بعد جو پیچھے ٹوٹل مال بچے گا اس کو جو ہے بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور کیسے ہوگا، 1:2 کی ریشو میں، مطلب اگر پیچھے ماں باپ کو دینے کے بعد، قرض دینے کے بعد، ازواج کو دینے کے بعد پیچھے تقریباً لگا لیں اگر 60,000 بچتا ہے تو 60,000 میں سے 3,000 ایک بیٹے کا، اور پھر اگر 2 بیٹیاں ساتھ تو پھر 15,000 ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ، اور اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے بیٹیوں کا حق نکالا جائے گا ٹوٹل مال میں سے، اور اس کے بعد پھر والدین اور ازواج کا حق نکالا جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے تقسیم کرنے کا۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے وارثوں کو ان کا حق دینے کے بعد بھی کچھ مال بچ جاتا ہے، تو وہ جو کچھ مال بچ جاتا ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ جو مال بچ گیا ہے وہ اس کو اپنے سب سے زیادہ قریب ترین مرد جو رشتہ دار ہے، بلڈ ریلیشن کوئی بھی ہے، چاہے وہ چچا ہے یا کوئی بھی، تو اس کو جو ہے وہ مال دے دیا جائے گا، اور اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی مال بچ جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ بس کہیں صدقہ خیرات کر دو یا اپنے پاس رکھ لو، یہ بچ گیا تو بچ گیا، نہیں، پھر اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اس کو عصبہ کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ وراثت کے احکامات کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل ہے، اور پھر دیکھ لیجئے کہ اس کی اتنی زیادہ تاکید موجود ہے اور وعید بھی موجود ہے کہ اگر کوئی اس طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کا حکم دیتا ہوں، ایک عورت اور دوسرا یتیم بچہ۔ اور اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث میں فرمائی 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی، تو اس میں ایک گناہ کیا تھا، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا۔ اور اسی حوالے سے ہمیں ایک اور حدیث پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں اسے جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ پہلا شخص سود خور، پھر شراب کا عادی، والدین کا نافرما بردار، اور یتیم کا مال کھانے والا۔ اگر ہم دیکھیں تو آج یہ طریقہ بہت زیادہ عام ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، وراثت کیسے تقسیم ہونی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جس کا جو دل کرتا ہے وہ اتنا لے کے اور آپس میں ڈیسائیڈ کر کے معاملہ ختم کر لیتے ہیں، یقین یہ طریقہ نہیں ہے ایک ٹائم پہ۔ اور اکثر یہ ہوتا کیا ہے کہ عورتوں کو اور بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کے حق دیے ہی نہیں جاتے، ان سے چھین لیے جاتے ہیں، یا وہ ہوتی خود ہی ایسے کرتی ہیں کہ ان کو بہلا پھسلا کے کہ نہیں تمہارے بھائی زیادہ حقدار ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، ان کو دے دو، یہ کر لو وہ کر لو، تو پھر ان سے لے لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں، جہاں پہ لینے کا حق ہے وہاں پہ لیں، جہاں چھوڑ سکتی ہیں وہاں چھوڑ دیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کر دیے ہے نا اس کو لینے، کیونکہ آج پھر کیا ہوتا ہے بس اوقات کہ یہاں سے وراثت کے مال میں سے تو حق چھڑوا دیا جاتا ہے، اور جہیز کا مال یہ کیا ہے، یہ لازمن طور پہ پھر انہیں مطلب اس کے جب ایک چیز حق چھوٹتا ہے نا تو پھر باطل آ جاتا ہے، تو جو اصل چیز ہے اس کو اپنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلا جائے گا، تو پھر کوئی باطل طریقے سے مال کھانے کا طریقہ جو ہے نا وہ باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے تھے، اور فرشتے کیا کر رہے تھے، ان کے منہ کے اندر آگ کے شعلے بڑھ رہے تھے، اور آپ سے نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کو بتایا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ تو لہٰذا اتنی زیادہ وعید موجود ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ کی جائے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پراپر حصے بتا دیے کہ سب کو اتنا اتنا حصہ دیا جائے گا تاکہ کوئی فتنہ اور فساد باقی رہے نہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسے باغوں میں داخل کیا، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں پہ یہ بھی چیز دیکھ لیجئے کہ جس کام کے بارے میں یہ بات بھی آ جاتی ہے نا کہ اللہ کی حدود جو ہیں جو ان سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر یہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ وراثت کے معاملات، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگا دی، ایک طریقہ بتا دیا، جو اس سے تجاوز کرے گا پھر وہ کبیرہ گناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو. اب عورتوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور زنا کی حد بتائی جا رہی ہے, اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص, کوئی مرد ہے یا عورت ہے, وہ کیا کرتی ہے, وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے, فحاشی اور عریانی کا ارتکاب کرتی ہے, تو پھر اس کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کیا سزا دی جائے گی. لیکن ایک بات یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہ پہلا حکم تھا جو نازل ہوا تھا. اس کے بعد سورہ نور میں فائنل جو ہے زنا کی حد وہ بتا دی گئی اور یہ اب منسوخ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری وہ عورتیں, تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں, ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی کر لو, اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے, یعنی کوئی آیت یا کوئی حکم نازل کر دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو, اور اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو, اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس آیت سے مراد جو ہے عمل لواطت بھی لیا جاتا ہے. عمل قوم لوط یا عمل لواطت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب 2 مرد, ایک مرد یا ایک عورت, مرد کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک مرد عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ ہی غیر فطری عمل اپنائے تو اسے جو ہے عمل لواطت کہتے ہیں. چاہے عورت عورت کے ساتھ کرے, مرد مرد کے ساتھ کرے, تو اسے غیر فطری عمل کہا جاتا ہے, اور اسے عمل قوم لوط بھی کہا جاتا ہے, اور اسے عام اصطلاح میں ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک کبیرہ اور ملعون عمل ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. اور اگر حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ صبح بھی لعنت کرتا ہے, صبح بھی غضبناک ہوتا ہے اور شام کو بھی غضبناک ہوتا ہے. پہلی وہ عورتیں جو مردوں کی سی زندگی گزارتی ہیں, اور پھر وہ مرد جو عورتوں کے طریقے اپناتے ہیں, پھر وہ جو کسی جانور سے غیر فطری عمل کرتا ہے, اور چوتھا وہ جو مرد مرد کے ساتھ شہوت رانی کرتا ہے. تو لہٰذا اس پہ اللہ تعالیٰ صبح بھی غضبناک ہوتے ہیں اور شام کو بھی. اس سے منع کیا گیا ہے, یہ ایک کبیرہ گناہ اور ملعون عمل ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے, اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھتا ہے, خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے. مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ یہ حلال ہے کہ تم انہیں تنگ کر کے اس کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو پھر جو اس کے وارث, وہ جو لوگ ہوتے تھے ان کے قریبی لوگ, وہ ان کے وارث بن کے بیٹھ جاتے تھے عورتوں کے. اور عورتوں کے حوالے سے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو وہ پسند آ جاتی تھی تو ان سے نکاح کر لیتے تھے, اور اگر پسند نہیں آتی تھی تو پھر کہیں اور بھی ان کا نکاح نہیں ہونے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ تم ایسے کام نہ کرو, جبرن نکاح جو ہے اس سے منع کیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اگر وہ کسی سری بد چلنی کی مرتکب ہو تو پھر انہیں تھوڑا بہت تنگ کرنے کا تم حق رکھتے ہو, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا کرو, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب مردوں کو ایک طریقہ اور ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ بھلے اچھے معروف طریقے سے پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. یہاں پہ دیکھیں خواتین اسلام کے حوالے سے کہ کتنا ان کو تحفظ اور کتنی ان کی مدد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمال بتائے. ابھی تک ہم نے کتنی بار دیکھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہو. پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تب حکم دیا گیا کہ تم نے کیسے رہنا اپنی بیویوں کے ساتھ, ان سے محبت کرنی ہے, ان کے قریب ترین رہنا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کی عیبوں کی رازداری کرنی ہے, اور ان کی عزت افزائی اور حوصلے کے لیے تم لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا تھا سورہ البقرہ میں نساؤکم حرث لکم,
کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اور مردوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اب تم نے عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے کہ ان کو اہمیت بھی دو، ان کو توجہ بھی دو، ان پہ مال بھی لگاؤ، ان پہ اپنا وقت بھی لگاؤ، اور ان کے سارے معاملات کرو ان کے ساتھ اچھے، اور ان کی نشو و نما بھی کرو، ان کے ساتھ بھلائی بھی کرو، محبت کے طریقے سے ان کے ساتھ رہو۔ یہ سارے طریقے بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ کیا کرو، مردوں نے عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے بھلے اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں ناپسند ہو، لیکن اسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیاں بھی رکھی ہوں، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز بتا دی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ان میں سے پسند نہیں ہے، لیکن ان میں باقی بہت زیادہ بھلائیاں بھی ہیں، تم نے ان بھلائیوں کو دیکھنا ہے، جو چیز نہیں پسند انہیں اگنور کر دو۔ اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی کثرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیار اور محبت کا طریقہ جو ہے عورتوں کے ساتھ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ احادیث دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید فرمائی مردوں کو عورتوں کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اے مومنو، اللہ سے اپنی بیویوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا جن کو تم نے اللہ کے نام پہ اپنے لیے حلال کیا ہے، اور پھر کیا کرنا، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلانا، جو تم پہنو وہ انہیں پہنانا، اور سارا ان کے ساتھ معاملہ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، جیسے خود زندگی گزارتے ہیں۔ بس اوقات آج اگر ہم دیکھیں تو مرد جو ہوتے ہیں وہ خود باہر چلے جاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور باہر ڈنر ہو رہے ہیں اور باہر سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عورتوں کے لیے کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو خود کھا رہے ہو، اگر اچھا کھا رہے ہو، بھلا کھا رہے ہو، جیسا بھی کھا رہے ہو، ان کے لیے بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ خود اچھا پہن رہے ہو تو ان کو بھی اچھا ہی پہنانا ہے، سارے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ بہترین کیے جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ تو لہٰذا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کیا ہے، عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی اپنے ٹیڑھ کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ خرابی ہے اور یہ ہمارے اندر ٹیڑھ ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہم مانیں گے تو اسے صحیح کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ تو لہٰذا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن مردوں کو بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھ ہی کی حالت میں اٹھاؤ، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے۔ تو لہٰذا یہ طریقہ، اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسلی جتنی اونچی ہوتی ہے پھر اتنا ہی زیادہ اس میں ٹیڑھ ہوتا ہے۔ مطلب اگر مال کا تفاخر ہے، حسن بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہے، تو اس میں جتنا زیادہ وہ اونچی ہوگی اتنا زیادہ اس میں ٹیڑھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں تم سدھر جاؤ اور تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، نہیں، بلکہ مردوں نے جنہوں نے ان کو ڈیل کرنا ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے انہیں حکم دیا گیا اور انہیں تاکید کی گئی کہ دیکھو تم لوگ ان کے ساتھ پھر بھی اچھے طریقے سے ہی رہنا اور بھلے طریقے سے ہی رہنا۔ وہ جو آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، مرد سیدھا ہی کہتے ہیں کہ تمہیں تو میں سیدھا کر دوں گا، تمہارے تو سارے قصبے نکال دوں گا، تو یہ کیا طریقہ ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی کہ دیکھو چاہے وہ ٹیڑھی ہیں، چاہے ان کے اندر ٹیڑھ ہے، لیکن تم نے ان کے ساتھ بھلائی کا طریقہ ہی اختیار کرنا ہے اور کوئی برا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے یہ بتایا بھی ہے کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ ایزی ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، مرد جو ہے وہ اگنور کر بھی سکتے ہیں اور پیار محبت کے طریقے سے رہ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کتنے ہمیں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے پتہ چلتے ہیں کہ کتنے پیار اور محبت کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے دیکھیں تو کیا ہے کہ ان سے اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنا لاڈ ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے، دوڑ لگائی جا رہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ واقعات اور بہت دفعہ پڑھے ہیں، لیکن کتنا مزہ آتا ہے نا یہ دیکھ کے کہ کتنا پیار اور محبت ہے ازواج کے اندر۔ آج یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو یہ کیا ہے، دوڑ لگائی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں خود کہ اس وقت جو ہے میں ہلکی عمر کی تھی اور میرا جو ویٹ تھا وہ بھی کم تھا، تو پھر جب دوڑ لگائی جا رہی ہے تو حضرت عائشہ جو ہے وہ جیت جاتی ہیں اور پھر دوبارہ موقع آتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دفعہ غلطی سے چلو جی کہیں فن کر لیا اور انجوائے کر لیا، اور نہیں، پھر دوبارہ جو ہے دوبارہ زندگی میں موقع آتا ہے۔ اور اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کیا تھا کہ اب میں ذرا بھاری بھی ہو گئی تھی تو دوڑ جو ہے وہ مجھ سے لگی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے لگ گئے اور اب وہ تھوڑا چھیڑ بھی رہے ہیں کہ دیکھو یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ پیار اور محبت کے طریقے ہیں جو آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر ہم دیکھیں
تو آج کے مردوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ایسے سڑے سے رہتے ہیں اور ایسے سیریس سے رہتے ہیں اور پیار محبت کا طریقہ کوئی ہے ہی نہیں. عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ حضرت عائشہ کا یہ طریقہ کہ وہ چھوٹی عمر کی تھی نا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی زیادہ تھی اور وہ چھوٹی سی عمر کی تھی, لیکن ان کو ان کے لیول پہ آ کے جو ہے ان کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں. اور یہی کہ حضرت عائشہ کے پاس جب ان کی سہیلیاں کھیلنے آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا تھا کہ جب وہ آتے تھے تو وہ ڈر کے اور چھپ جاتی تھی کہیں. تو پھر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیا تم نے اکٹھا کیا ہوا اور یہ کیا کھلونے بکھیرے ہوئے ہیں اور تم نے گن ڈالا ہوا, یہ سارا طریقہ نہیں, بلکہ ان کو دوبارہ اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے عائشہ کے ساتھ کھیل لو, اس کا دل بہلاؤ, اس سے پیار کرو, محبت. یہ سارا طریقہ یہ کیا ہے آج کے دور میں ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن یہ سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروف کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں جب ان کو اپنایا جائے گا, یہ اپنانا آسان ہے, کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے کرنے سے, یہ طریقہ اپنانے سے زندگیوں میں سکون بھی ہوگا, امن بھی ہوگا, پیار و محبت سے گھرانے جو ہے وہ بنیں گے بھی. اور یہ نہیں ہے کہ صرف حضرت عائشہ کے ساتھ ہی, بلکہ ساری اپنی بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پابند نہیں کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان عدل کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے لیے یہ اجازت موجود تھی, لیکن اس کے باوجود بھی سب کو ان کی باری بھی دے رہے ہیں, سب کو ان کا حق بھی دے رہے ہیں, سب کے ساتھ ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے. حضرت صفیہ کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ رو رہی ہیں, بیٹھی ہیں, رو رہی ہیں, تو کیا طریقہ ہے؟ آج اگر مرد آتے ہیں, کام سے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں بیوی رو رہی ہے, ان کا تو اور دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا تم نے ہر وقت کا رونا دھونا ڈالا ہوتا ہے, جب آؤ تمہارا منہ اس طرح کا بنا ہوتا ہے, اور وہ اسے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں باہر کے, ٹھیک ہے جب تمہارا موڈ ہوگا نا مجھے بتا دینا تو پھر میں آ جاؤں گا, منہ اپنا صحیح کر لو, ہر وقت منہ نہ بنا کے بیٹھی رہا کرو. اور یہ ویسے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارا بھی شاید یہی طریقہ ہے کہ ہر وقت بے وجہ کا ہی منہ بنا ہوتا ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, چھوٹی سی بات ہوتی ہے رونے لگ جاتی ہیں. یہ ایسے نہیں تھا نا, یہ کبھی کبھار کا رونا تھا جب کوئی واقعی کوئی بات ہوتی بھی تھی. تو یہ طریقہ حضرت صفیہ جو ہے وہ رو رہی ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, ان کو پیار کر رہے ہیں, ان کے آنسو پوچھ رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں ان کو کیا معاملہ ہوا ہے, جو معاملہ ہے پھر ان کو سدھار بھی رہے ہیں. یہ سارا طریقہ کیا ہے؟ یہ پیار اور محبت کا طریقہ ہے, اور اس کو اپنائیں گے تو ہی زندگیوں میں سکون بھی ہوگا, پیار محبت بھی بڑھے گی اور گھرانے میں امن بھی ہوگا. تو یہ سارے طریقے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کیا کیا جائے, ان کے ساتھ اچھے بھلے اچھے طریقے کے ساتھ درگزر کر کے, معاف کر کے, اگنور کر کے, اور پھر ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ طریقہ اپنایا جائے گا. تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا, ہمیں یہ سارے احکامات معاشرے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو, مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھ دی ہوں. اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم انہیں ڈھیر سا بھی مال کیوں نہ تم نے انہیں دے دیا ہو, اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا. طلاق کے وقت حق مہر جو ہے اسے واپس لینا جو ہے انتہائی ناپسندیدہ. آپ سے سب نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک تحفہ دینے کے بعد اسے واپس لیتا ہے یا واپس مانگتا ہے تو اس کی مثال اس کتے سے کی ہے جس نے کیا کی اور پھر خود ہی اس کو چاٹ لیا. تو لہٰذا اس کی جو ہے ناپسندیدگی انتہائی ناپسندیدگی ہے کہ جب ایک طلاق کا معاملہ آ ہی رہا ہے تو پھر اس سے جو ہے حق مہر واپس لے لیا جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے, اور آخر تم اس سے کس طرح سے اب یہ واپس لوگے, حالانکہ تم دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے, ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو. یہ جو ہے ان کو ربیبہ کہا جاتا ہے, اور ان سے جو ہے وہ نکاح حرام ہے, نکاح کی اجازت موجود نہیں ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ احکامات دیے ہیں, اور وہ احکامات انہیں کیا کہتے ہیں, محرم رشتوں کے حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو جو تذکرہ کیا گیا ہے 7 مردوں کے لیے 7 محرم 7 جو محرم رشتے ہیں عورتوں کے, اور عورتوں کے لیے مردوں کے جو رشتے ہیں 7 ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں عورتوں کے لیے 7 رشتے کون سے ہیں, ماں, ساس,
نانی، دادی، پڑنانی اور پردادی یہ، اور بیٹی اور اس کے ساتھ بہن، خالہ، پھپھی، بھانجی، بھتیجی یہ مردوں کے لیے محرم رشتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر عورتوں کے حوالے سے دیکھیں مردوں کے محرم رشتے کون سے ہیں، اس کا باپ، بیٹا، باپ یا سسر، بیٹا، چچا، ماموں، بھتیجا یا بھانجا یہ 7 رشتے ہیں جو محرم رشتے ہیں، اور اس کے حوالے سے نکاح کی حرمت موجود ہے۔ ان محرم رشتوں کے ساتھ نکاح کی حرمت موجود ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ جو 7 محرم رشتے ہیں ان کو بھی آگے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک 7 رشتے، یہی والے 7 رشتے ہوتے ہیں ایک نسب سے جو اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں، اور دوسرے یہی والے 7 رشتے رضائی رشتے رضاعت سے جو ثابت ہوتے ہیں، اور رضاعت کے ثابت ہونے کا طریقہ اور اس کا کتنی مدت ہے اور یہ کیا طریقہ ہے، اس کی حرمت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے رضاعت کب اور کتنی ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھا گھونٹ کسی نے لگا لیا ہو تو اسے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ کی حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دودھ کا پینا 2 سے لے کر 5 بار تک ہو، اور اتنا ہو کہ اس بچے کی رگیں تن جائیں اور پیٹ اس کا بھر جائے۔ پیٹ بھر کے 2 سے 3 بار تک اگر کسی نے کسی کو دودھ پیا ہے یا پلایا ہے تو پھر اس سے رضاعت ثابت ہوگی، اور یہ اس 2 سال کے دورانیے کے اندر ہی اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھا گھونٹ کسی نے کسی سے پی لیا تو پھر اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ رضاعت کے جو رشتے ہیں 7 محرم رشتے، یہ وہی 7 محرم رشتے آ جائیں گے۔ اور پھر اسی حوالے سے سسرالی رشتے، یہی جو ساری چیزیں ہیں یہ سسرالی رشتوں کے حوالے سے بھی ہے، لیکن اب ان میں بھی آگے 2 کیٹیگریز آتی ہیں، وہ یہ کہ 7 محرم رشتوں میں سے کچھ کے ساتھ حرمت ابدی ہے، نکاح کی حرمت، اور کسی کے ساتھ عارضی ہے۔ مطلب یہ جو نسب کے ساتھ رشتے ہیں ان کے ساتھ حرمت جو ہے وہ ابدی ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ رضاعت کے حوالے سے جو 7 رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی حرمت ابدی ہے، اور ان کے ساتھ بھی کبھی بھی نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی کیٹیگری ہے سسرالی رشتے، ان میں سے جو پہلے 2 لوگ ہیں مطلب کہ بیٹا اور سسر، ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ابدی حرمت ہے۔ لیکن جو آگے والے ہیں جیسے کہ بہن کی بیوی ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، بھتیجی، بیوی کی بہن ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، بھتیجی ہے، یا اسی طرح شوہر کا بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھانجا، بھتیجا، ان کے ساتھ نکاح کی حرمت ابدی نہیں ہے، عارضی ہے۔ وہ کیسے کہ اگر عورت یا مرد، شوہر یا بیوی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد یہ حرمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ان کی بہن کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، بھانجی بھتیجی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور اسی حوالے سے ان کے پردے کے احکامات بھی فرق ہیں۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ جو 7 محرم رشتے نسب سے ہمارے اپنے ہیں ان کے ساتھ یہ والے جو رشتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان سے پردے کے احکامات بھی جو فرق ہیں۔ اور اسی والے سے جو رضاعت کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ بھی ابدی حرمت ہے، لیکن سسرالی جو بیٹا اور باپ ہے ان کے ساتھ ابدی حرمت ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعد والے جو 5 رشتے ہیں ان کے ساتھ اگر بیوی یا شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسی حوالے سے احکامات پردے کے حوالے سے وہ آگے ہم سورہ نور اور احزاب میں بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محرم رشتوں کی فہرست بتا دی اور بتا دیا کہ کیا ہے، اب ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا وہ کرنا، اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہو، یعنی کہ بہو جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہے کہ ان سے نکاح، بہو کے سسر یا ساس کے حوالے سے کہ ان سے بھی نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ حرام ہے۔ یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ کیا کرو، ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، ایک ہی نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا، اس کی بھی حرمت موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تو حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، تو وہ کیسے تھیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہاں جی کہ ان کی حرمت ختم ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جائے یا فوت ہو جائے۔ تو ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہوئی تھی تو انہوں نے پھر دوسری بیٹی سے نکاح کیا تھا۔ ایٹ اے ٹائم ایک ہی جگہ پہ 2 بہنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، یہ رشتہ ایسا ہے جس سے آپس میں جلن، حسد اور نفرت
آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان محرم رشتوں کے درمیان اور ان صلہ رحمی کے والے رشتوں کے درمیان اس طرح کی نفرتیں اور حسد اور یہ ساری چیزیں نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کہ نہیں، کیا کرو گے، ایک ہی جگہ پہ دو بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح میں ہو، یعنی کہ محسنات۔ مطلب کیا، نکاح کے اوپر نکاح کی بھی حرمت اللہ تعالیٰ نے دے دی، اگر نکاح ہوا ہے تو اس کے اوپر ہی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آ گئی ہوں، مطلب اگر غلامی ہے، جنگ ہوئی ہے اور کوئی غلام بنا کے لے آیا عورتوں کو، تو پھر اس کے غلامی کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے یعنی کہ حق مہر کے ذریعے سے تم حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یہ نہ ہو کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ یہاں پہ قرآن کی یہ آیت نکاح متع کے حوالے سے ہے۔ نکاح متع کسے کہتے ہیں کہ دو لوگ ایک شرط پہ اور اس کنڈیشن پہ نکاح کرتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے نکاح کریں گے اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ یہ صرف وہ لوگ اس دور میں کیا کرتے تھے کہ زنا کے حد سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اپنا لیتے تھے کہ ہم چلو نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کریں گے پھر یہ زنا کریں گے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو طلاق دے دیں گے تو ہم پہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی، اسے نکاح متع کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روح سے حرام کر دیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، نکاح ہوگا تو گھر بسانے کی نیت سے ہوگا، ورنہ اس طرح کے طریقے سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو اور یہ کہ آزاد شہوت رانی نہ کرنے لگو، پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ ان کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض ادا کرو، اور البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے حق مہر ادا کرو تاکہ وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں۔ آزاد شہوت رانی نہ کرنا اور نہ ہی چھپی آشنائیاں کرنا، یہ کیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لا لگا دیا، لا متخذان ذاتی اخدان، لا لگا دیا، جیسا لا اور جیسا حکم اللہ تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے دیا، زنا کے حوالے سے دیا، سود کے حوالے سے دیا، خنزیر کے حوالے سے دیا، چوری کے حوالے سے دیا، ویسا ہی لا اور ایک ڈونٹ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کرنا، چوری چھپے آشنائیاں نہ پکڑنا۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ عام ہے اور بہت ہی زیادہ یقین جانیے کہ اتنا زیادہ عام ہے کہ لڑکے لڑکیاں فری مکسنگ ہے، وہ آپس میں دوستیاں کر رہے ہیں، آپس میں پیار محبت ڈال رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ڈیٹنگ کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں، رات کو لمبی لمبی گفتگویں ہوتی ہیں، ویڈیو کالنگز ہوتی ہیں، فون کالنگز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ جو چھپی آشنائیاں ہیں اور یہ جو دوستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لا لگا دیا اور اس کو منع کر دیا کہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ جائز طریقہ نہیں ہے، اسے نہیں کیا جائے گا۔ چھپی دوستیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نکاح میں بھی ولیمے کا حکم کس لیے کہ نکاح کو بھی پوشیدہ رکھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے، اسے بھی پسند نہیں کیا گیا۔ نکاح کا ولیمہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ برادری میں اور لوگوں میں پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اب ان دو لوگوں کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں رکھا کہ اگر کوئی نکاح کو بھی پوشیدہ رکھے، تو پوشیدہ دوستیوں کو تصور تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فری مکسنگ کو بھی روک دیتے ہیں کہ تم لوگ اپنے محرم کے بغیر کسی مرد کے ساتھ بیٹھو گی نہیں، کسی کے ساتھ جاؤ گی نہیں۔ یہ سارا طریقہ صرف اس لیے کہ یہ جو ہے حالات قائم نہ ہو جائے اور یہ برپا نہ ہو جائے، اور سارا معاشرہ جب یہ کام کرنے لگ جائے گا، بے حیائی پھیلے گی، فحاشی پھیلے گی، عریانی پھیلے گی اور یہ معاشرہ جو ہے یہ گندا اور درندوں کا معاشرہ بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا اور اس پہ لا لگا دیا کہ یہ چھپی دوستیوں اور آشنائیوں کا تصور یہ اسلام کا رنگ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے کی
نہ کرنے سے بندے تقوی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ اگر نکاح کا معاملہ میسر نہیں ہے، نکاح کا معاملہ میسر نہیں ہے، یا مالی طور پر نہیں ہے، یا خاندانی لحاظ سے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ ویسے نکاح کے حوالے سے آپ سے نے کیا فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایسے معاملات اور ایسے حالات میسر نہیں آ رہے تو پھر اس کے لیے طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تاکید اور مشورہ موجود ہے کہ کوئی شخص اگر نکاح کی استطاعت یا حالت نہیں پاتا تو اسے چاہیے کہ صبر کے لیے پھر وہ کیا کرے، پھر وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ شہوت کے زور کو توڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ طریقہ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہیں اچھے طریقوں سے اور انہی طریقوں سے تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے ہیں۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے تو آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ ناحق اور باطل طریقے سے مال کھانے کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ وہ طریقہ جو حق ہے، جو قرآن و حدیث نے بتا دیا ہے، وہ صحیح طریقہ ہے، وہ حلال طریقہ ہے۔ لیکن جو حق نہیں ہے تو پھر اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جو اللہ نے نہیں بتایا تو پھر اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ وہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ تو باطل طریقے سے مال کھانے کے اندر رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ڈکیتی ہے، راہزنی ہے، لوٹ مار ہے، یہ سارا، اور بے ایمانی سے کوئی چیز لینا، اور پھر یہ بھی چیز کہ جھوٹی تعریفیں کر کے، جھوٹ بول کے کسی مال کو بیچنا، یہ ساری چیزیں نہ حق طریقے میں آتی ہیں، یہ باطل مال کھانے کے حوالے سے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ کیا کرو؟ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں تو ہم تمہارے حساب سے ویسے ہی نکال دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی تمنا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس زیادہ ہے تو تم اسے دیکھ کے حسد کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ان کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس طرح کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سمجھا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔